بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں نوفل اعزاز رامے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک جانب تو حکومتی منصوبہ اس وقت مکمل طور پر الٹ چکا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی سن لی گئی ہے۔ اس وقت باضابطہ طور پر چیخیں جو ہیں وہ اتنی بلند ہو چکی ہیں جتنی جسٹس منصور علی شاہ کی چیف جسٹس بننے پر ہوتی، لیکن اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان پر ایک اور وار کرنے کی جو ہے نا تیاری وہ کی جا رہی ہے، اور اس سب میں جسٹس یحییٰ جو ہے ان کو دو بڑے جواب دینے ہیں، اور اس وقت جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں انہیں حکومت نے اب سرپرائز دے دیا۔ یہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے اور یہ دو بڑے سرپرائزز ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے چیف جسٹس بنتے ہی اٹھائے گئے اقدامات جو ہیں ان کے تناظر میں اور اس کے رد عمل میں دیے گئے، لیکن اس سب میں سسٹم کے لیے جو ہے نا مشکلات وہ بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی استعفوں کا جو ہے نا وہ شور ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں شرائع دستور پر شہر اقتدار ایوان عدل جو ہے، سب سے بڑی عمارت پاکستان میں عدل کی سپریم کورٹ، اس وقت سپریم کورٹ سے باضابطہ طور پر استعفوں کے حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، اور ان سب ڈیٹیلز کی کنفرمیشن جو ہے وہ اپنے گھر کے بھیدی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اب اس وقت جو گیم پلان ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس وقت سمجھنا بہت ضروری ہو چکی ہیں۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی جو معاملات چل رہے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی یہ ولاگ جو ہے وہ میں سپریم کورٹ کے معاملات پر رکھنا چاہتا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی کا ایون فل کورٹ کا اجلاس، اب اس سب میں جو حکومت کے کچھ جو ڈاؤٹس ہیں انہیں لانچ کر دیا گیا ہے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے اور منیب اختر صاحب جو ہے اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دیں اور گھر چلے جائیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بھی جو ہے ان کی جگہ نہیں بنتی، سپریم کورٹ میں بھی ان کی جگہ نہیں بنتی۔ اب اس وقت قاضی کے جو حامی جو ہیں وہ، اور جو کہیں جن کو کہہ سکتے ہیں آپ کے جو قاضی صاحب کے فالوورز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج جو ہے وہ جو ہے نا پہلے والے سینئر موسٹ نہیں، مطلب کہ چیف جسٹس کے بعد والے سینئر موسٹ جج ہوں گے، یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے نا سینئر ہو کے بھی سینئر نہیں ہے۔ مطلب یہ صرف ایک جو ہے نا بڑا باریک نقطہ ہے، اور پہلے یہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ خدا کے واسطے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دیتے، اور انہوں نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ استعفیٰ دے دیں گے، اور اس وقت یہ صحافی جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ افریدی پہ انڈائریکٹ ہلکے پھلکے جو ہے نا ٹیکس وہ لانچ کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ بیانیہ بتایا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ کے ساتھ جو ہے نا بڑی دوستانہ ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ یحییٰ افریدی صاحب کی دوستی کا پاس رکھتے ہوئے، یا پھر وہ اپنے آئین اور قانون کا پاس رکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ آلریڈی کرنا شروع کر دی گئی ہیں، کیونکہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے باقیات جو ہے وہ تو ہے نہیں۔ اب یہ جو ہے یہاں یہ بھی چاہتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی معذرت کر لیتے، کہتے جی کہ میرا دوست ہے، میرا تعلق بھی ہے، ویسے بھی اپنے سینئرز کو جو ہے نا وہ سپرسیڈ نہیں کروں گا، اور میں نہیں بھائی، میں چیف جسٹس نہیں بنتا۔ انہوں نے امین الدین جو ہے وہ اس کو بنا دینا تھا، اور اتنے وارے نیارے ہو جانے تھے کہ اپنے آپ نے جو ہے نا قاضی کو بھول جانا تھا۔ اب اس سب سمیت انہوں نے جو وارداتوں کی جو ساری کی ساری وارداتیں ہیں ان کے گلے پڑ گئی ہیں، لیکن کل کا فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ تیر نشانے پر جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے جا کے لگا ہے، اور اندازہ بھی نہیں آپ کر سکتے کہ کتنا وہ نشانے پہ لگا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ملک سے باہر تھے، ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے فل کورٹ میٹنگ میں شرکت کر لی، لیکن جو دو ایڈ ہاک ججز قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو لائے تھے، وہ اس وقت ریٹائرمنٹ میں اپنی پینشن بھی لے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز جو ہے ان کی تنخواہ بھی لے رہے ہیں۔ ان ایڈ ہاک ججز کا جو ہے نا فل کورٹ میٹنگ جو تھی اس کا ایجنڈا بھیجا گیا تھا، ان کو انوائٹ بھی غالباً کیا گیا تھا، یعنی اس کے بعد وہ اجلاس میں انہیں بلایا گیا، وہ ٹی روم میں بیٹھے رہے۔ ٹی روم میں وہ دو قاضی صاحب کے لگائے ہوئے ایڈ ہاک ججز بیٹھے رہے، انہیں سپریم کورٹ کے معاملات کے اندر دخل اندازی نہیں کرنے دی گئی۔
انہیں کہا گیا بھائی کہ آپ کا جو کام ہے نا، آپ کا کام ہے کیسز نپٹانا، تو 100 بسم اللہ کیس نپٹاؤ تو جاؤ کام کرو۔ اب اس سب کے اندر جو ہے نا مرچیں لگ چکی ہیں، بہت سی چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں، 14 طبق جو ہے نا وہ روشن میں کہتا ہوں کہ ہو گئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان 2 ججز کو فل کورٹ میں نہ بٹھا کر یہ میسج دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ جو فل کورٹ بیٹھے گی، یہ 2 بندے اس میں نہیں ہوں گے۔ تو ان کا جو قاضی کے بندے اپنے ایڈ کر کے گئے تھے ان کا ووٹ شوٹ بھی نہیں ہے، یہ ریٹائرڈ ججز ہیں، یہ ایڈ ہاک ججز ہیں، تو ان کا جو ہے نا نہ کوئی ووٹ ہوگا نہ یہ کسی میٹنگ میں بیٹھیں گے۔ اب اس وقت حکومت کے جو نام نہاد ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں اس وقت جو ہے نا عمران خان کے سویا، وہ تو یہ الزام لگائیں گے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ نظریاتی اتحاد رکھنے والے جو ججز ہیں نا وہ سپریم کورٹ کی میجورٹی میں ہیں۔ اس سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت 2 کام کرنے جا رہی ہے۔ میں آپ کو استعفوں کی خبر بھی دے دیتا ہوں، لیکن اس وقت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے لیے سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے جی، سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا جو قومی بل اسمبلی میں جمعے کو پیش کیا جائے گا، اس سے پہلے سپریم کورٹ کی ججز میں جو اضافے کی تعداد کے لیے جو بل ہے نا وہ پرائیویٹلی پیش کیا گیا تھا، اب حکومت اس کو آن کر رہی ہے اور خود پیش کرے گی۔ پارلیمنٹ کے ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد جو ہے وہ 17 سے بڑھا کے 23 کر دی جائے گی اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت 23 ججز پر مشتمل ہوگی، جبکہ ججز کی تعداد بڑھانے کا بل حکومت کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ نجی کارروائی کے دن بیرسٹر دانیال چودھری پہلے یہ بل پیش کر چکے تھے، لیکن اب یہ بل حکومت خود آن کرے گی۔ اب ذرائع کے مطابق بل کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے تک جو ہے نا اس کی توسیع کر دی گئی ہے، جبکہ ترمیم شدہ شیڈول کے مطابق جو ہے اجلاس ختم ہو جانا تھا کل۔ دوسری جانب اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک بہت بڑی خبر جو ہے نا وہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں بھی ترمیم پہ مشاورت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس میں جو ہے وہ سینئر موسٹ ججز ہوں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی قاضی صاحب نے 63A والی جو واردات ڈال دی تھی، فلور کراسنگ کی جو اجازت انہوں نے دینی تھی، پھر جس میں پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے ترمیم بھی ہوئی، جس میں جو ہے سینئر موسٹ جج جو ہے ایک چیف جسٹس اور ایک تیسرا جج جسٹس کی مرضی کا جو ہے نا وہ اپنا بندہ لے آئے۔ امین الدین خان صاحب جو ہے نا وہ آ گئے اور جی منیب اختر صاحب کو آؤٹ کر دیا گیا، یا افریدی صاحب نے آتے ہی جو ہے نا انہیں آؤٹ کر دیا اور واپس جسٹس منیب اختر جو ہے ان کو ڈال دیا۔ اب اس سب کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں ترمیم جو ہے اس پہ بھی مشاورت جو ہے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جی جاری ہے، اور اس میں 5 بندے ڈالنا چاہ رہے ہیں، ٹاپ 5، تاکہ اس میں مکمل طور پہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر جو ہیں ان کے ایک ونگ جو ہے وہ انہیں کلپ کیا جا سکے۔ تو اب یہ وہ سب کچھ جو حکومت اپنی جو ہے نا بوکھلاہٹ میں کر رہی تھی، جو حکومت اپنی پریشانی میں کر رہی تھی، اور جو حکومت اس وقت راتوں کی جو نیند ہے نا وہ حرام ہو چکی ہے، حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، جائیں تو جائیں کا۔ اب اس وقت تقریباً 27ویں آئینی ترمیم جو ہے نا اس کی بھی تیاریاں انہیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 27ویں نہیں 28ویں ترمیم بھی یہ لے کے آ جائے نا تو ان کا بنانا کچھ نہیں ہے، یہ آپ مجھ سے لکھوا لیں، کیونکہ ان کا پچھلے 3 سال جو ہے اس میں تو بنا ہے کچھ نہیں۔ ہر قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے آج کے دن تک وہ صرف عمران خان کے خلاف اٹھایا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے، اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے، لیکن ہر قدم جو ہے عمران خان کے خلاف اٹھایا گیا وہ واپس اپنے ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ تو اب یہ چیز آپ یاد رکھیے گا۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جسٹس منصور علی شاہ کی سنی گئی ہے کہ زیر التوا کیسز کو نپٹانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے منصور علی شاہ کے کیس مینجمنٹ پلان جو 2023 کا منصوبہ جو ہے وہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ بہترین سا سسٹم ہے، ایک نظام بنا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے 2023 میں دیا تھا اور اسے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، یعنی سپریم کورٹ میں کیسز نپٹائے جائیں گے منصور علی شاہ کے گیون پلان پہ۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی طرف سے کہا ہے کہ جی میں نہیں تو پھر منصور بھی نیا وہ فلانا ڈمکا ہر چیز جو ہے نا وہ الٹی ہو گئی۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایڈ ہاک ججز کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد دوسری سائڈ پہ جو پرو قاضی صحافی ہیں اور قاضی کی صحافت جو کی باقیات ہے نا، جنہیں اب تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جو ہے نا وہ نیا قبلہ ڈھونڈیں، کیا چیز کریں، لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ ترین ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ناظرین کرام جو سمجھنے والی بات ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ محترم ججز صاحبان قاضی صاحب جو دے گئے تھے ایڈ ہاک ججز، ان کا ٹاٹا بائے بائے، عمران جو ہے نا